إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس بشہادت امام جعفر صادق علیہ السلام میں مولا کی ذات سے توسل کرتے ہیں سب. مولا شب جمعہ جاتے تھے کربلا معلیٰ تو زیارت وارثہ مولا ہی نے تعلیم فرمائی ہے. زیارت عاشورہ بھی مولا جعفر صادق نے تعلیم فرمائی ہے. تو بڑا گہرا تعلق ہے زیارت امام حسین کا آقا مولا جعفر صادق علیہ السلام سے. تو شب جمعہ بھی ہے، مولا کی شہادت کی مجلس بھی ہے. آئیے مولا کے نام سے توسل کرتے ہیں تمام حاجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، جو جو آپ کی حاجات ہیں، جن جن نے آپ سے التماس سے دعا کا، سب کو شامل دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا. آخری ایک اور بار ظہور ہے مولا امام کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. گزارش ہے کہ آواز ایسی رکھیے گا جیسے پہلے تھی دعا میں، تو مجھ بات کرنے میں ذرا آسانی رہے گی. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ایک اور مل کے بلندتر نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مجلس ان امام کی ہے کہ جو باب و حکمت رب العالمین ہے، سبحان اللہ، جو عمود الدین ہے، جو مصداق اتم کونوا مع الصادقین ہے، سبحان اللہ.
اور در حقیقت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ امام مبین کا بارز اور اتم اور اظہر مصداق صادق اہل محمد ہے۔ کوشش یہ ہے کہ آج کی پوری گفتگو طواف کرتی رہے ذات والا قدسی صفات مولا جعفر صادق علیہ السلام کا۔ مولا کی شہادت کی دو روایتیں مل کے صلوات بھیجے گا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور طویل تقریباً 8.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں چند گھنٹے پہلے، اور چند گھنٹوں ہی کے لیے یہاں قیام ہے، تو چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے جو مولا نے یہاں بلایا ہے، علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تمام عزاداروں کو شامل کیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں ہر دھرتی میں مولا نے اپنے کوئی نہ کوئی نمائندے رکھے ہوئے ماشاءاللہ، کہ ان کا ذکر وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ تو امام نے خود اپنے اصحاب سے پوچھا تھا کہ تجلسون و تحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو اور ہماری باتیں کرتے ہو کسی جگہ پر؟ تجلسون یعنی بیٹھتے ہو مجلس سے ہی، و تحدثون یہ حدیث سے، کیا ہماری باتیں کرتے ہو تم؟ تو صحابی نے کہا کہ مولا ہاں، ہم کسی مقام پر بیٹھتے ہیں، آپ کے فضائل کا، آپ کے معارف کا، آپ کے اخلاق کا بیان کرتے ہیں۔ امام نے کہا انی احب تلک المجالس، میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان بیٹھکوں سے، ان مجلسوں سے محبت کرتا ہوں جہاں پر ہمارا ذکر ہو، ہمارے امر کا احیاء ہو، ہماری حدیثوں کا بیان ہو۔ تو یہ صادق آل محمد کی تمنا ہے، اور یہ وہ واحد امام ہیں جنہوں نے اپنے جد رسول اللہ اور مولا علی کے اس ظاہری سن و سال کو کراس کیا ہے۔ 65 ایئرز امام علیہ السلام کا سن مبارک ظاہری اور امام کی شہادت ہوئی، اور اگر سن 80 ہجری میں امام کی ولادت کو مان لیا جس قول کو، تو پھر 68 ایئرز۔ تو امام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ حیات ہے، جس میں فقہ بھی ہے، جس میں معارف بھی ہیں، جس میں تفسیر بھی ہے، جس میں تعویل بھی ہے۔ اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج امام کے کچھ مناظرے، کچھ مکالمات آپ کی خدمت میں پڑھ دوں، تو شاید اس موجودہ زمانے میں حالات میں کام آ جائے ہمارے انشاءاللہ سے۔ یا علی، آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ائمہ فقہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی فقہ کا دعویٰ کیا۔ وہ شاگرد تھے امام کے، لیکن انہوں نے اپنی فقہ کا بہرحال دعویٰ کیا۔ امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ امام کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ بہرحال فقط فقہ کے امام نہیں، لیکن تفسیر کے امام بھی اپنے نظام میں اس زمانے میں موجود ہیں۔ اور قتادہ ہیں، قتادہ کا ایک بہت بڑا نام، جیسے امام ابو حنیفہ کا فقہ میں نام ہے نا، ویسے قتادہ کا تفسیر میں بڑا نام ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو اہل سنت برادران کی جو تفاسیر ہے اس میں قتادہ بار بار آتا ہے کہ قتادہ سے یہ قول نقل ہے، قتادہ سے یہ قول نقل ہے۔ تو خود قتادہ ایک مرتبہ امام کے گھر میں موجود ہیں اور امام سے پوچھا تفسیر کے بارے میں، تو آیت پڑھی نا میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 36 سے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ بیت ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرض کی ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کی ایک نشانی اللہ نے یہ بتلائی کہ یہ وہ گھر ہے کہ جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ایک سوال آپ سے کروں گا تو ذہن فوراً پہنچ جائے گا، نماز کے بعد کی تسبیح ہمیں کس گھر سے ملی ہوئی ہے؟ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو قتادہ نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ بتلائیے گا کہ یہ کون سے گھر ہے؟ امام نے کہا یہ وہی گھر جس میں تم بیٹھے ہوئے، جس گھر میں تم بیٹھے ہو یہ وہی گھر ہے کہ جس کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور میرے جد علی ابن ابی طالب کا گھر ہے۔ اچھا، اس پر روایات بھی ہیں، جب رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی تھی تو کسی نے اٹھ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ انبیاء کے گھر مراد ہیں یہاں سے؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں یہاں انبیاء کے گھر مراد ہیں۔ تو میرے ایک صاحب اٹھے جن کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے اٹھ کر یہ پوچھا کہ ھذا البیت منہا واشار الی بیت علی ابن ابی طالب، انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، اور اشارہ کیا انہوں نے مولا علی کے گھر کی طرف۔ تو یقین فرمائیے گا ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ جب بھی انبیاء کے گھروں کی فضیلت بیان ہوتی تھی تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو علی بن ابی طالب شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شامل ہو سکتا ہے اس گھر میں
تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی کا گھر شامل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو کسی بیت میں یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ بھی انبیاء کی صفوں میں آ سکے. تو عبید اللہ بن عبداللہ حسکانی حنفی نیشاپوری نے لکھا شواہد التنزیل میں, اور ہمارے یہاں تو علماء نے بہت سی کتابوں میں لکھا. بہرحال یہ ایک حوالہ برادران سنت کا کافی ہے, اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو چیک کیا جا سکتا ہے. تو وہاں کسی نے پوچھا کہ حاصل بیت منہا وہ اشار الی بیت علی بن ابی طالب, کیا یہ گھر انہی میں سے ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا, اور اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف. تو یقین فرمائیے گا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گھر انہی میں سے, فرمایا نام من افاضلھا, افضل گھر ہی علی بن ابی طالب کا. افضل گھر ہی علی بن ابی طالب کا ہے کہ جس کی تعظیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا. گھر کی تعظیم کا, گھر کی بات ہو رہی ہے, ابھی گھر والوں کی بات نہیں ہو رہی. جب بیت کی تعظیم اتنی ہے تو اہل بیت کی تعظیم کتنی. بس اسی بات کی جانب اشارہ فرمایا مولا جعفر صادق علیہ السلام نے. امام نے کہا کہ یہ گھر جس میں تو بیٹھا ہوا ہے اس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا. تو روایت میں کہ قتادہ نے اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو چومنا شروع کیا. پتہ چلا امام کی ذریعے کو چومنا بدعت نہیں ہے, یہ تو سنت صلحاء اور سنت ما سلف جو گزر چکے تابعین اور تبع تابعین ان کی سنت رہی ہے کہ وہ آئے اور چومے امام صادق علیہ السلام کے گھر کو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو, دیواروں کو چومنا شروع کیا قتادہ نے. کیا فقرہ کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. امام نے کہا کہ سن, یہ جس گھر کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے نا, اس گھر کی عظمت اس لیے کہ اس میں رہتا ہوں. یعنی امام کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا بالکل اس سے ملتا جلتا واقعہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ امام کے ہاتھ میں, اچھا میں اب امام جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ چونکہ ان کا نام امام ابو حنیفہ مشہور ہو گیا, اب وہ بہرحال ایک فرقے کے لیڈر ہیں اور ایک امام اور رہبر ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح کے امام کا ذکر کیا ہے. تو آپ خود ہی سمجھتے جائیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ امام ہے, اور امام ابو حنیفہ کہہ رہا ہوں تو وہ کسی خاص گروہ کے اور فرقے کے امام ہیں. اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ جب قیامت میں صدا دی جائے گی یوم ندعو کل اناس بامامہم, تو آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ جب جعفر صادق کے ماننے والوں کی صدا دی جائے گی. دیکھو امام ابو حنیفہ ایک امت کے امام ہے لیکن میرے امام کے غلام ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے, تو امام تشریف لے جا رہے ہیں. تو جناب ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں عصا اس وقت کیوں ہے, آپ کا سن و سال اتنا زیادہ تو نہیں کہ آپ عصا لے کر چلیں. تو امام نے کہا کہ میں نے تبرکن لیا ہے, یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے. تو جناب ابو حنیفہ نے آ کر امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا نا اس کا بوسہ لیا, کیونکہ رسول اللہ کا عصا ہے, میں قربان ہو جاؤں امام کے. بلا تشبیہ امام علیہ السلام نے اپنی استین مبارک کو الٹا اور ایسے الٹ کے کہا کہ وہ عصا کو جو چوم رہا ہے ھذا جلد رسول اللہ. ھذا جلد رسول اللہ وھذا لحم رسول اللہ وھذا دم رسول اللہ. وہ جو عصا کو چوم رہا ہے تو میں تجھے یہ بتلا دوں کہ یہ رسول اللہ کی جلد ہے, یہ رسول اللہ کا خون ہے, یہ رسول اللہ کا گوشت ہے. یعنی تسلیم ہونا ہے تو پھر بوسا دو یہاں پر آ کر. تسلیم مل کے صلوات بھیجے نام امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو یہ وہ امام ہے کہ جو صادق آل محمد بھی ہیں اور عالم آل محمد بھی ہیں, جن کی صداقت کا معیار وہی ہے جو رسول اللہ کی صداقت اور امانت کا معیار ہے, اور جن کے علم کا معیار وہی ہے کہ جو باب مدینۃ العلم صاحب منبر سلونی کے علم کا معیار ہے. لہٰذا آپ کو یہ ملے گا کثرت سے کہ امام علیہ السلام جب بھی حدیث بیان فرماتے ہیں, دیکھیں امام کے زمانے میں نے عرض کر دیا کہ ائمہ اربعہ ہیں, امام ابو حنیفہ تو براہ راست امام کے زمانے میں, پھر امام شافعی, امام احمد بن حنبل ہیں, امام مالک ان سے پہلے, اور بعد میں آئے امام بخاری, امام مسلم, امام ابن ماجہ, امام نسائی, یہ بزرگان بھی آئے. ان میں سے ہر ایک حدیث کو بیان کرتا ہے اپنے اپنے طریقے سے.
تو معمولاً حدیث کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا مثلا کسی تابعی سے، انہوں نے سنا ایک راوی سے، انہوں نے سنا ایک صحابی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یہ سلسلہ سند معمولاً اس طرح سے ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں امام کے علاوہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے 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 بابا سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یہ خاص سلسلۃ الذہب ہے جو امام رضا علیہ السلام نے بھی نیشاپور میں بیان فرمایا تھا کہ میں نے سنا اپنے بابا موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ان کے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ان کے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا ان کے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے سنا ان کے بابا امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا مولا علی علیہ السلام سے، مولا علی نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ سے سنا، اور اللہ نے بیان کیا. کہ بزرگان ائمہ اہل سنت نے لکھا کہ حدیث نہیں، فقط یہ سند کا سلسلہ تبرکن پڑھ کر، اگر ناموں پر یہ نام پڑھ کر پانی پر دم کرو اور پلا دو کسی بے عقل کو، کسی دیوانے کو، اور ان ناموں کے صدقے میں وہ صاحب عقل ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ ناموں کی عظمت و نور ایسا ہے. اچھا جن کے ناموں میں تاثیر ہو کہ پانی پہ دم کر کے پلا دو تو صاحب عقل ہو جائے. ہاں ان کے نبی کو ہلکے سے بخار میں نہ ہزیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. بات تو سمجھ میں آنے والی ہے. کہنے والے کو ہزیان ہو رہا تھا، رسول اللہ کو نہیں ہو رہا تھا. تو امام علیہ السلام وہ ہیں کہ جو بیان فرمائے. خود کتاب الکافی کی پہلے جلد میں حدیث ہے کہ حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و جدی، حدیث و جدی، حدیث الحسین، حدیث الحسین، حدیث الحسن، حدیث الحسن، حدیث و امیر المومنین، حدیث و امیر المومنین، حدیث و رسول اللہ، حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل. یہ امام علیہ السلام نے واضح کیا کہ جو مجھ سے سن رہے ہو میری حدیث، میرے بابا کی حدیث، میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث مولا زین العابدین کی، وہ حدیث الحسین، حدیث الحسین، حدیث الحسن. پھر یہاں خاص نام لینے کے بجائے امام نے خاص لقب بیان فرمایا، حدیث الحسن، حدیث و امیر المومنین. امیر المومنین تو فقط علی بن ابی طالب ہے نا، کہ حدیث حسن حدیث امیر المومنین، حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ، حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل. یعنی آپ کو جو مولانا جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مطہر سے مل رہا ہے، اگر یہ 100% یقین ہو جائے کہ امام نے فرمایا، اب مجھے کہہ لینے دیجیے کہ ویسے کہ جیسے اللہ کا قول ہے، ویسے کہ جیسے اللہ نے کہا ہو. یہ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا، کسی شیعہ کو شک نہیں ہونا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے زمانے کا کوئی عام مجتہد نہیں سمجھتے. لسان اللہ ناطق ہے امام. بات واضح ہو رہی ہے، لسان اللہ ناطق ہے امام، یعنی مظہر صفات خداوندی. خود امام کی زیارت میں ہے کہ ارادت الرب فی مقادیر امور تحبط الیہ. تو اب امام اسلام کے سینکڑوں مکالمات، مناظرات، ایتھسٹ، ایگنوسٹکس، پولیتھسٹ، کچھ مسلمز بھی تھے جو اور اسکول آف تھاٹس کے تھے، ان سب سے ملحد بھی امام سے مناظرہ کرنے آتے تھے. وہ کہ جو یعنی اللہ کو مانے یا نہ مانے اس بارے میں مشکوک تھے، وہ بھی آتے تھے، جس کو ایگنوسٹکس کہتے ہیں. پھر مشرک بھی آتے تھے جو کئی خداؤں کے قائل ہو گئے. مثلا امام علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے کچھ قدری آتے تھے، کچھ جبریہ فرقے کے آ رہے، کوئی فلسفی آ رہے ہیں، یونان سے فلسفے طب کے مناظرات امام کے. اب میں ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے سامنے ترتیب سے پیش کر دوں. امام علیہ السلام کا کلام ہے، یہ وہی کلام ہے جو رسول اللہ کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. تو دو مشہور فلسفی اور ملحد امام کے زمانے میں، ایک کا نام ہے ابن ابی الوجہ، ایک کا نام ہے ابو شاکر دہسانی. ان کے کئی کلمات و مناظرات امام علیہ السلام کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اور مثلا ابو شاکر دہسانی وہ کوفہ میں رہنے والے، امام مدینہ میں رہنے والے. تو امام کے ایک شاگرد حشام ابن حکم، حشام ابن حکم سے سوال کیا ابو شاکر دہسانی نے کہ تم جعفر صادق کے شاگرد ہو، تو یہ بتلاؤ کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 ذہن میں رکھیے گا، سو جا کے دیکھیے گا. هو الذی وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اس نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ کو مان لیا جائے تو خیر کا اللہ اور ہے اور شر کا اللہ اور ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وہ ہے کہ جو آسمانوں پر اللہ ہے اور وہ کہ جو زمین پر اللہ ہے. تو آسمانوں پر اللہ اور ہے، زمین پر اللہ اور ہے. وهو الذی فی السماء الہ، ایک اللہ ہے جو آسمانوں پر ہے، جو اس نے ترجمہ کیا. جو آج کا بھی ایک اسکول آف تھاٹ یہی ہے کہ خیر و شر کا جو اللہ ہے وہ الگ الگ ہے. بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شر اللہ کی جانب سے صادر ہو نہیں سکتا. شر اللہ نے جو خلق کیا ہے نا، اس نے جو آزادی دی ہے مخلوق کو، اس مخلوق کی جانب سے کبھی شر صادر ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فلق میں بیان کیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو اللہ نے خلق کیا اس کا کوئی شر ہے وہ آتا ہے دنیا میں. خیر وہ نظریہ رہا ہے کہ شر کا خالق بھی ایک اور ہے، ان کا خالق کوئی اور ہے اور خیر کا اور ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ وہی ہے، اس نے سبیل کا راستہ بتلا دیا ہے، چاہے کوئی شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، اس کی مرضی ہے. یہ اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار نہ ہو تو پھر جنت جہنم کا سوال ہی نہیں ہوتا. اگر آپ جبر کے قائل ہو جائیں، جیسے کہ جبریہ جو نظریہ تھا نا، وہ بنایا تھا بنی امیہ نے کربلا کے کرتوت اور جرائم کو چھپانے کے لیے. کبھی جو کرتا اللہ کرواتا ہے. تو جبر ہے ہم انسان کا کیا اختیار؟ ان کے پاس بھی قرآن کی آیت ہے. اب مصیبت یہی ہے کہ جب قرآن ناطق کے بغیر قرآن صامت کو سمجھو گے. کبھی میں آؤں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام موسیٰ کاظم اسلام کے زمانے میں ایک بڑی ڈیبیٹ چلی تھی، جو آج کل بھی کچھ ریڈیو انٹیلیکچوئلز کے درمیان آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام تھوڑی کہا ہے. لوگ ہیں جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں شراب حرام تھوڑی ہے. شراب ٹھیک ہے، بری بات ہے، لیکن حرام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں شراب کو واقعاً کلیئرلی کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، یہ آیت نہیں کہیں قرآن میں، لیکن ایک طرح سے ہے بھی. وہ مہدی عباسی نے یہ کہا کہ امام موسیٰ کاظم سے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا تو نہیں کہ شراب حرام ہے. امام نے کہا لکھا ہے. کوئی قرآن تمہارے گھر میں نازل ہے جو تمہیں پتا ہو کہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو ہمارے گھر میں نازل ہوا تو ہمیں پتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر امام نے دو آیتوں کو جوڑ کر یہ بتلایا. تو کچھ آپ کے ذہن میں کچھ تشنگی بھی رہ جائے، تھوڑا سا سسپینس بھی رہ جائے پھر کبھی اس میں کہ امام نے دو آیتوں کو جوڑ کے یہ بتلایا کہ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ شراب حرام ہے. تو اس طرح کے معاملات تھے کہ قرآن کو جب آپ قرآن صامت سے اور قرآن ناطق کو جدا کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا ابلیسیت رہ جائے گی. یقین فرمائیے، ابلیسیت رہ جائے گی. ابلیس کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، 6000 سال تک تو ٹکریں مار چکا ہے. اس لیے میں آپ سے اور اپنے تمام جماعت ساتھیوں سے کہتا ہوں، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر قسم کی ایک بھرمار ہے. تو آپ کو ہر قسم کے لیکچرز ملیں گے، آپ کو ہر طرف اپنے آپ کو اسکول آف تھاٹس کے بلانے والے ملیں گے. اگر آپ حتیٰ یہ کہ توحید بھی سیکھ رہے ہیں کہیں سے، تو کسی صحیح عقیدے والے سے سیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ نے توحید کسی ابلیس جیسے سے سیکھی، ابلیس توحید کو مانتا ہے، مجھے بتلا دیجئے کہ کبھی ابلیس نے خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کہا؟ بلکہ وہ تو اللہ ہی سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مہلت دے. ابلیس یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا. مسئلہ کیا پتا اس کا؟ اگر کسی نے ابلیس جیسے سے توحید سیکھی تو اللہ کو ٹکرے مارنا تو سکھلا دے گا، لیکن خلیفت اللہ کی عظمت کا انکار کروا دے گا. یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کیا کہا؟ کہے گا خلیفت اللہ کے سامنے نہ جھکو، اللہ کو جو ہے وہ سجدے کرتے رہو. خلیفت اللہ کی تعظیم سے انکار کروا دے گا. اس لیے جہاں کہیں جو لے رہے ہیں کسی سے، خود قرآن کی آیت ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے. تو امام باقر نے فرمایا کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ علم الذی یاخذ عمن یاخذ، فقط کھانے کو نہ دیکھو کہ حلال ہے حرام، وہ تو دیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ جو علم حاصل کر رہے ہو کس جگہ سے حاصل کر رہے ہو، صحیح سورس پیور اسٹریم ہے یا نہیں ہے، خالص جگہ ہے یا نہیں. کیونکہ اگر نعرہ تکبیر ہے لیکن اگر نعرہ تکبیر قرآن ناطق کے مقابل پر ہے، میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، تاریخ میں ایسے اٹھے نعرہ تکبیر جو قرآن ناطق ہی کے مقابل پر ہیں، تو اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. اور اگر نعرہ تکبیر خود حجت خدا کے مقابل پر ہے تو پھر در حقیقت یہ نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے. تو ایک مجلس کے لائے ہوں تو کچھ باتیں ہیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. آج کل کے سوشل میڈیا اور اس ماحول کے حوالے سے آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے سننا کس کو ہے، اور سنتے چلیں آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے انسپائر ہر ایک سے نہیں ہو جانا، انسپریشن لے لینی. بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو اہل بیت کے فضائل سنائیں گے، آپ سن لیجئے فضائل. ہمارے استاد محترم خم میں کہتے تھے کہ اگر آپ کو غیر سے اہل بیت کے فضائل ملیں، جو کہ آج کل بہت ہو رہا ہے، تو فضیلت کو لے لو، شخصیت کو چھوڑ دو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں نے کیا عرض کیا؟ یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. اس لیے کہ آپ اس لیے کہ اگر آپ نے پوری شخصیت کو لے لیا تو مصیبت یہ ہے کہ پھر تو وہ ان کے بھی فضائل پڑھ رہا ہے کہ جن کا آپ نام بھی نہیں لینا چاہتے مجلس میں.
تو پھر یہ تو معاملہ مکس اپ ہو جائے گا. تو عقیدے کو مکس اپ نہ کیجیے. دیکھیں میرے سنی بھائی سن رہے ہیں, وہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس فقیر کی میڈیا پہ نمائندگی رہتی ہے, تو سننے والے ہیں بہت سے, تو ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کا خود جواب دینا ہے بینی و بین اللہ. میں کہتا ہوں سنی ہو سنی رہو, جس کو شیعہ ہو نہ شیعہ, سنی نہ بنو. یہ سمجھ میں آ گیا میں نے کیا کہا؟ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ, تو ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. ایک جو حد فاصل ہے وہ رکھیں اس کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر ایک سے جھگڑتے پھریں گے, لڑتے پھریں گے نا, یہ ہم نے کہا. آپ پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہیں, ادب احترام کے ساتھ رہیں, لیکن ہم عقیدے کو مکس اپ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر ایک کو ایک مکس بنا کر, جس کے لیے خاص ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میں وہ کہنا نہیں چاہتا, ایک تو وہ مکس بنا کر جو ہے نا ہم کھا لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی بھی ظلمت اور نور مل نہیں سکتے. اس نے ہشام ابن حکم سے کہا کہ تمہارے قرآن میں یہ ہے کہ آسمان کا ایک اللہ ایک زمین کا اللہ ہے. ہشام ابن حکم جوان صحابی ہیں امام صادق علیہ السلام کے, اور امام علیہ السلام کہتے تھے ان سے کہ تم مناظرے کیا کرو, تم قابلیت رکھتے ہو. ہر ایک قابلیت بھی نہیں رکھتا کہ کہیں جا کے ڈیبیٹ کرے یا ٹی وی پہ بیٹھے, ہر ایک نہیں قابلیت رکھتا. تم قابلیت رکھتے ہو تم جا کے کیا کرو مناظرے. اور بلکہ کئی بزرگ صحابی امام کے بیٹھے ہوتے تو ہشام ابن حکم آتے تھے نا, تو امام جعفر صادق ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. حجت خدا احترام میں بلند ہو ہشام ابن حکم کے. تو ہشام ابن حکم بھی سورہ زخرف کی آیت کو پڑھ کے کنفیوز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ آسمانوں پر اللہ اور زمین پر اللہ ہے, تو اس کا کیا جواب دیا جائے. کبھی کبھار جواب آپ کے پاس ہوتا بھی ہے, لیکن کوئی ون لائنر کی ضرورت ہوتی. یہ میں آپ کو بتاؤں, انشاءاللہ ہم حضرت حجت کے ظہور کا زمانہ دیکھیں. انشاءاللہ جب مولا تشریف لائیں گے, مولا کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے مل کے صلوات بھیجے گا صادق عالم محمد. تو ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان سے جو بڑے بڑے اس زمانے کے ہوں گے فلاسفر, سائنٹسٹ, ایسٹرونومرز, اے آئی ایکسپرٹ جو بھی ہوں گے اس زمانے میں, وہ امام علیہ السلام کے ساتھ جا کے بحث کر رہے ہیں, مناظرہ کر رہے ہیں. تو مثلا 2 گھنٹے تک امام کی ڈیبیٹ جاری ہے, یہ نہیں ہونے والا. ورنہ تو امام ہی کیا کہ 2 گھنٹے تک بحث کر رہا ہے, ایک جملہ فتح, دیکھ یہ کام تمام ہو جانے والا ہے. یہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا, لیکن جب امام آئیں گے تو بھی پتہ چلے گا. اس لیے اس پہ دلیل یہ ہے کہ ہر امام کے آپ مکالمات و مناظروں کو دیکھ لیجیے, چاہے امام رضا علیہ السلام کیوں, ان سے پہلے امام صادق علیہ السلام کیوں, امام باقر علیہ السلام کیوں, مولا علی علیہ السلام کیوں. جس کسی نے آ کے کوئی ایسا مشکل سوال کیا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب اس کا تو کیا جواب ہوگا, ایک فقرہ, ایک جملہ, ختم ہوگی بات. امام وہ نہیں ہے کہ جو آدھے گھنٹے تک بحث کرتا پھر اور سامنے والا قائل نہیں ہو پا رہا کہ بھائی کیا بات کریں, اس سے تو اسے سمجھ نہیں رہا. نہ ایسا نہیں. ہاں اس پہ حجت تمام ہو جائے گی, وہ لج بازی کرتے ہوئے نہ سمجھے تو الگ بات ہے. جو سننے والے ہیں آپس میں, وہ امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے بلایا تھا اور ایک کرسچن راہب نے سوال کر لیا کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے, تو امام علیہ السلام سے پہلے جن سے سوال کیا تھا, ظاہر ہے کہ کون مسلمان کہے گا کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے, تو ہم نے کہا ہم عیسیٰ کو مانتے. تو کہا پھر اسے, اور ہم آپ کے محمد کو مثلا نہیں مانتے, تو ہم کیا اسے مان لیں جسے دونوں مانتے ہو. کہتے ہیں نا, میں نے کہا نا ہمیشہ کامن گراؤنڈ اچھا نہیں ہوتا. کہ بھائی کامن گراؤنڈ پر آ جاؤ, یہ نعرہ بظاہر اچھا ہے, لیکن اس کے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹینشن کیا ہے. کہ آپ سے اپنا عقیدہ چھڑوا دیا جائے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو, ہم بھی مان رہے ہیں, تو ہم کیا کریں. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ایک کامن گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں, عیسیٰ ہی کو مان لیتے ہیں. اب اس کا کیا جواب دیا جائے. وہ کہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے, کہیں کہ مانتے ہیں تو پھر اب اس کا کانے کنندہ جواب کیا ہے. اور وہ اپنے الزام میں جو نا بڑا چوڑا ہوتا رہا 2-3 مہینے تک, جب تک امام نہ آئے مدینہ سے, کہ بھائی کسی کو جواب نہیں آتا اس کا. اور پھر اس نے یہ بھی پوچھا کہ عیسیٰ زندہ ہیں یا انتقال فرما گیا آپ کے عقیدے کے مطابق. تو کہا عیسیٰ تو زندہ ہیں, 4تھے آسمان پر ہیں, مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو کہا اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا. کہ وہ تو وفات پا گئے. تو پھر کہا اس کو مانے جو زندہ ہے, اس کو مانے جو وفات پا گئے. سوال تو ہے کنفیوز کرنے والا. اب دیکھیں یہی بات ہے نا. اب امام علیہ السلام آئے اور اس سے اگر کوئی لمبی چوڑی بحث کریں تو پھر تو وہ کیا امام ایک جملہ کہیں. امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے, ایک مسند لگائی گئی امام کے لیے. اس نے کہا پوچھوں, میں کہا پوچھو. ان جو 200 بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو. کہا نہیں اب ان سے پوچھو. میں قربان ہو جاؤں مولا کہ امام نے اس کی جانب دیکھا اور
ممبر سلونی کے صاحب کے وارث اور بیٹے نے کہا سلونی سلونی قبل تفقدونی. پوچھو تو اس نے کہا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے؟ اب وہ کیا سوچ رہا ہے کہ امام کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں نہیں مانتا. اس کا کوئی اور جواب ہی نہیں. امام نے ایک جملہ کہا ہے کہ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے. پھر آگے وہ کہنے والا تھا کہ میں تو آپ کو محمد کو نہیں مانتا. تو اسے مان لیتے جسے دونوں مانتے ہو. آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور عیسیٰ ہیں تو ماننا تو کیا میں جانتا بھی نہیں. ایک جملہ ہو گیا نا, ایک جملہ فقط. پھر امام نے کہا کہ جو تیرے پاس انجیل کا نسخہ ہے تو کیا اس سے بتلاؤں کہ کہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے. وہ تو ایک دم ہکا بکا ہو گیا کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے پاس انجیل کا کون سا نسخہ ہے اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے. انجیل کے نسخے بھی الگ الگ ہوتے تھے اور میرے پاس کون سا نسخہ اور اس میں کہاں پہ کون سی آیت لکھی ہوئی ہے. پھر امام نے اسے ایک سوال پوچھا, کیا مجھے بھی اجازت ہے میں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا پوچھ لیجیے, اگر میں آتا ہوگا جواب دے دوں گا ورنہ سکوت اختیار کروں گا. امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتلا کہ کیا عیسیٰ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے کیا؟ کہا کیسی بات کرتی ہے آپ نے, عیسیٰ علیہ السلام کا تو زہد مشہور ہے, زندگی بھر نمازیں پڑھی روزے رکھے, صائم النہار تھے قائم اللیل تھے. امام نے کہا اگر تو عیسیٰ کو خدا کہتا ہے تو یہ بتلا عیسیٰ کس کی نماز پڑھتے تھے, کس کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ خدا کب سے نمازیں پڑھنے لگا ہے؟ اب دیکھو وہ عیسائی تھا لیکن غیرت مند تھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, بہت سے لوگوں کی طرح بغیرت نہیں تھا وہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی, رسول اللہ کی رسالت کی, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے بیٹھا ہوا یہ رسول اللہ کا برحق وصی ہے, یہ کوئی اور نہیں. یہ تو امام علیہ السلام کے جو مناظرات و مکالمات ہیں وہ تو ون لائنر ہیں. اب وہ امام علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ ہشام بن حکم کے ذریعے سے. بات وہیں پر رکی ہوئی بار بار کہ آسمانوں پر اللہ یا زمین پر اللہ, اور اللہ نے قرآن میں کہا یہ, تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو ہشام بن حکم نے کہا کہ مجھے 1 سال کی مہلت دو, میں 1 سال بعد جواب دوں گا, کیونکہ واٹس ایپ تو ہے نہیں کہ کوفہ میں رہنے والے ہیں, اب کب مدینہ جانے کا موقع ہو, کوئی مدینہ پہنچے, میں مدینہ میں امام سے پوچھ کر پھر قیام کر کے جب دوبارہ آئے تو کہا 1 سال بعد جواب دوں گا. جب یہ پہنچے ہشام بن حکم امام کے پاس اور مدینہ میں آ کے امام سے کہا کہ مولا یہ تو غضب ہو گیا, ایک بڑا عجیب سا مشکل سوال آ گیا قرآن کی آیت کے بارے میں کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ, وہ ہے کہ جو آسمانوں پر اللہ ہے, وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, اور زمین پر اللہ ہے. تو آسمان پر زمین پر اللہ الگ الگ ہے. امام نے کہا کہ یہ تو سے ابو شاکر تیسانی نے پوچھا ہے نا, اس سے ایک سوال کرنا, اس کو بولنا کہ تو کوفہ میں ہے, تیرا نام کیا ہے؟ کہے گا ابو شاکر تیسانی. کہ بصرہ جائے تو تیرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں تیرا نام کیا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے. وہ کہے گا بصرہ میں ابو شاکر تیسانی. پھر پوچھنا مصر میں تیرا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو ہشام ابن حکم نے آ کے جب یہ سوال کیا آپ خود پہنچ گیا مطلب تک کہ تو ہے وہی ایک. تو بصرہ میں بھی ابو شاکر تیسانی ہے, کوفہ میں بھی ابو شاکر تیسانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جو آسمانوں پر اللہ ہے, زمین پر اللہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں کہ جو خدا کے وجود کے احاطے سے باہر ہے. یہ نہیں بتلانا چاہ کے 2 اللہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ابو شاکر دیسانی کا مثلا امام علیہ السلام سے مکالمہ. اس طرح سے عبداللہ دیسانی ایک اور اسی کے قبیلے کا ہے, تو وہ ہے ایگنوسٹک, یعنی مشکوک ہے, پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے. اس کا کام پولٹری کا ہے. اس کے بچے کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے جو مور کا انڈا, پیکاک. اور امام کے سامنے آ کے بیٹھ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے وجود کی کوئی دلیل تو دے دے مجھے. امام نے کہا کیا تو نے کوئی ایسا قلعہ, فورٹ دیکھا ہے کہ جو ہر طرف سے بند ہے, اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے, لیکن اس میں چاندی کا بھی دریا بہ رہا ہے اور سونے کا بھی دریا بہ رہا ہے.
اس نے کہا نہیں، ایسا کون سا دریا ہے؟ امام نے کہا یہ تیرے بچے کے ہاتھ میں انڈا ہے، یہ قلعہ ہے، ہر طرف سے بند ہے، اس میں چاندی کا بھی دریا بہ رہا ہے، اس میں سونے کا بھی دریا بہ رہا ہے، نہ چاندی سونے میں مکس ہو رہی ہے، نہ سونا چاندی میں مکس ہو رہا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ ہے صادق آل محمد۔ امام کی عظمت کو سمجھیں اور فخر کریں کہ جعفری ہیں آپ۔ کیا میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ تک پتہ نہیں اس فقیر کے کچھ بہرحال ہو جاتے ہیں کلپس وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ پہنچی نہیں پہنچی، اس میں ایک تناظر میں جنہوں نے فقہ امام صادق کو چھوڑا نا، ان کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ ان کی ڈرامے میں طلاق ہو جائے، ڈرامے میں نکاح ہو جائے۔ جنہوں نے فقہ امام صادق علیہ السلام کو چھوڑا، کم سے کم اللہ سزا دیتا ہے کہ بے عقل بنا دیتا ہے، عقل سے فارغ، عقل سے پیدل، کہ جہاں ڈراموں میں نکاح، ڈراموں میں طلاق ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ جب فقہ کا یہ حال ہو جائے کہ اور یہ سارے کام، اور یہ آپ کو ایسا نہ سمجھے کہ آج کی بات ہے، یہ پرانی کتابوں میں لکھی جبھی تک آج تک پہنچی ہے نا، اور یہ ان کے بڑے بزرگوں کے کام تھے کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ حلال کا تعلق ختم کر دو، پتہ ہے اس چکر میں، کیونکہ جتنے حلال کے علاوہ ہوں گے وہی اس ملعون کے ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے حدیث کی روشنی میں، تو وہ طواف النساء بھی ختم ہو گیا، ہاں نکاح موقت متع ختم ہو گیا، یہ کہ جتنا حرام ممکن ہو سکے یہ بڑھا دو۔ تو یہ حرامی اس طریقے سے کہ ڈرامے میں نکاح، ڈرامے میں طلاق، اس کا مطلب ہے کہ اب کون کس کا میاں، کون کس کی بیوی، کچھ نہیں پتا جی۔ تو یہ کیفیت جب فقہ امام صادق علیہ السلام کو، اب امام علیہ السلام دیکھیں فقط فقہ کے امام نہیں ہے، اگر کہا جائے مثلا امام قرطبی، امام فخر الدین رازی، ان کے ناموں کے آگے امام لگتا ہے، مثلا تفسیر کے امام، میں صحیح غلط کی باتیں کر رہا اور نہ فیس ویلیو دیکھیں، مثلا تفسیر کے امام، وہ حدیث کے امام نہیں ہے۔ امام بخاری حدیث کے امام ہے، وہ تفسیر و فقہ کے امام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہے، وہ تفسیر کے امام نہیں ہے۔ لیکن صادق آل محمد جو امام ہے، امام صادق، امام صادق یہ نہیں کہ آپ کو فقط فقہ ملے گی یہاں سے، توحید کے اسرار سے لے کر، نبوت کے فضائل سے لے کر، امامت کے کمالات سے لے کر، قیامت کے اسرار و رموز سے لے کر، قرآن کی تفسیر و تعویل سے لے کر، کوئی علم ایسا۔ لہٰذا امام علیہ السلام سے جب پوچھا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد، اب جب بھی نماز میں پڑھیں تو اس بات کو اگر آپ سوچ کے پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ امام سے پوچھا کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم تو پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے عالمین یہاں اس لیے کہا ہے کہ 12,000 عالمین ہیں اور ہم سب پر حجت ہے اللہ کی طرف سے، 12,000 عالمین پر ہم حجت ہے۔ تو عالم ایک نہیں ہے، عالمین ہزاروں، اور ان سب پر حجت صادق آل محمد، ان کے آبا و اجداد، ابناء طاہرین۔ تو امام نے کہا کہ اللہ نے کیا یہ انڈا نہیں خلق کیا کہ جہاں ایک فورٹ، ایک قلعہ ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن اندر سونا بھی، اندر چاندی بھی ہے، نہ چاندی سونے سے مکس ہو، نہ سونا چاندی سے مکس ہو۔ اس کے بعد امام نے ایک عجب فقرہ کہا، امام نے کہا کہ یہ انڈا کچھ دنوں کے لیے رہ جائے تو اس سے مخلوق خلق ہوتی ہے۔ وہ پیکاک کا تھا انڈا، ذہن میں رکھیے گا، مور کا، کہ اس انڈے کے اندر یا زرد رنگ ہے یا سفید، لیکن جب وہ مور بنتا ہے تو اس میں سیاہ رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں ہرا بھی ہوتا ہے، اس میں نیلا بھی ہوتا ہے، اس میں لال بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ اس ایک قلعے سے کتنے رنگ پیدا کر رہا ہے اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ خبر ہمارے یہ صادق آل محمد۔ اور پھر امام علیہ السلام کے پاس آ کر، چونکہ اب یہ توحید پر بات ہو رہی ہے تو بات کو اسی پہ فوکس رکھتے، تھوڑا سا آگے بڑھا کے اختتام تک لے جاؤں۔ مثلا امام علیہ السلام کے پاس آ کر ایک جو اس زمانے کا بہت بڑا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ خلق ہوا مادے سے خلق ہوا ہے،
میٹر سے، جو ہے وہ میٹر کی حرکت ہے، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز اس پہ لگتے ہیں، اور جب میٹر اس طرح سے حرکت کرتا ہے تو پھر وہ آگے ایک کے بعد ایک اس کا ڈی این اے بنتا ہے، پھر چینج ہوتا ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو اس کی روٹس آپ کو ملیں گی وہیں امام کے زمانے کی، فلسفیوں کے زمانے میں، کہ مثلا نعوذ باللہ ایک شخص نے، یہ خود ابو شاکر دہسانی اس نے، یا ابن ابی لویجہ ہے، اس نے گھوڑے کی جو لید تھی اور پیشاب اس کو بند کر دیا ایک بوٹل میں، اور کچھ دنوں بعد اس میں کیڑے ہو گئے. جس نے آگے کہا کہ ان کیڑوں کا خالق کون ہے؟ تو اگر امام یہ کہیں کہ یہ مادہ ہے اور سورج کی تپش سے مادے میں حرکت ہوئی اور اس لیے کیڑے خلق ہوئے، تو کہے گا یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس پوری کائنات کے لیے کہ کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے، یہ مادے کی جنبش سے خلق ہو رہا ہے. تو اس نے آگے کہا کہ اس کا خالق کون ہے؟ اور اگر کوئی نہیں تو انی خلق تو میں نے خلق کیا ان کو، میں نے خلق کیا انہیں. ون لائنر امام کا. امام نے کہا اگر تو نے خلق کیا ہے تو بتا اس میں سے نر کون ہے مادہ کون ہے؟ کوئی نر ہے کوئی مادہ ہے، اس میں سے نر کون ہے مادہ کے، اور اس کے عدد کتنے ہیں؟ جو دائیں جا رہے ہیں اس کو بائیں طرف موڑ دے اگر تو خالق ہے، اور جو بائیں جا رہے ہیں اس کو دائیں طرف موڑ دے اگر تو خالق ہے. اس نے کہا جعفر صادق میں تو یہ نہیں کر سکتا. امام نے کہا انی اعلم عددہ، میں جانتا ہوں کہ اس کا عدد کیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں اب. وعلم الذکر منہا والانثی، ان میں سے یہ جانتا ہوں کہ مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں. انی عالم اور ارزاق کا، میں جانتا ہوں کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا. واجالہ، ان کی عمر کتنی ہوگی. اور میں جانتا ہوں، امام نے اشارہ کیا تو جو مشرق کی طرف جا رہے تھے مغرب کی طرف مڑ گئے، جو مغرب کی طرف جا رہے تھے مشرق کی طرف مڑ گئے. امام نے کہا میں ان کی عمروں کو جانتا ہوں، ان کے رزق کو جانتا ہوں، ان کی موت کو جانتا ہوں. فلست بِالٰہِ فکیف بک، سب جاننے کے بعد بھی میں اللہ نہیں تو تو اللہ کہاں سے بن بیٹھا ہے. یہ صادق علیہ محمد کے مکالمات ہیں، کچھ ان سے کہ جو خدا کو نہیں مانتے. اب کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کو بزعم خود مان رہے ہیں. یہ لفظ تشریح کے قابل ہے کبھی، کیونکہ جو امام کو نہ مانے در حقیقت وہ خدا کو نہیں مان رہا، یہ قیامت میں پتہ چلے گا. لیکن بزعم خود چلے اللہ کو مان رہے ہیں لیکن امام کو نہیں مان رہے. تو امام کے پاس آ کر جب وہ سوال کرتے ہیں تو امام سے احکام کا کبھی فلسفہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امام کے طریقے سے نہیں مان رہے نا، تو ان کے دماغ میں حل نہیں ہو رہی چیزیں. یہ ڈاؤٹس ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا اللہ نے، ایسا کیوں کیا اللہ نے. کہا کہ یہ خود امام ابو حنیفہ سے کہا گیا تھا کہ تم 40 سوال تیار کرو جعفر صادق کے مقابلے میں، اس میں فقہ کے بھی ہوں، فلسفے کے بھی ہوں، احکام کی علتوں کے بھی ہوں، تاکہ کوئی ایک تو جواب ایسا ہوگا کہ جو نہ دے سکیں. ایک بھی نہ دے سکیں تو ہمارا کام ہو جائے گا. 40 سوال ریڈی کر کے لے کر آپ 40 میں نہیں سنا ہوں، جتنے میرے خیر ذہن میں تو الحمدللہ تقریباً ساری ہیں، لیکن یہ کہ جو ترتیب میں آتے جائیں میں سناتا جاؤں تاکہ جو موجودہ حالات کے اعتبار سے آپ کے کام کے بھی ہوں. پہلے تو اس نے کہا کہ یہ بتلائیے جعفر صادق کہ اللہ نے یہ ذبیحے کو حلال کیا اور مردار کو حرام کیا. آج کا موضوع ہے نا حلال اور حرام، چکن بیف وغیرہ، تو حلال کون سے حرام؟ کہا ذبیحے کو اللہ نے حلال کیا اور مردار کو حرام. یہ کیوں کیا؟ امام نے کہا اس لیے کہ جب ذبیحہ ہوتا ہے تو جو فاسد خون ہوتا ہے وہ حیوان کے بدن سے نکل جاتا ہے، پھر جو رہ جاتا ہے وہ جسم انسانی کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے ذبیحے کو حلال کیا تاکہ خون جو فاسد ہے وہ نکل جائے. مردار اسی میں خون رہ جائے گا، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا. کہا پھر اگر یہی وجہ ہے تو پھر اللہ خون ہی کو حلال کر دیتا تو یہ مسئلہ ہی نہ آتا، یعنی خون ہی حلال ہوتا. امام نے کہا اگر اللہ خون کو حلال کر دیتا تو جو خون کو بطور غذا استعمال کرے، ایک تو اس کے جسم سے خود بو آئے گی، اس لیے اللہ نے حرام کیا، یہ ایک میڈیکل ریزن ہے. دوسرا کوڑ اور جزام کا مریض ہو جائے گا، یہ دوسری وجہ ہے. تیسرا اس کا قلب شقی ہو جائے گا، یہ روحانی وجہ ہے. اس لیے اللہ نے خون کو حرام کیا. کہ اگر یہی بات ہے تو پھر پتا کیسے چلے کہ ذبیحہ کیا ہے اور مردار کیا ہے؟ امام نے کہا گوشت کو لے آنکھ پر رکھتے، اگر سکڑ جائے تو ذبیحہ ہے، پھیل جائے تو مردار ہے. یہ 1400 سال پہلے امام بتلا رہے ہیں. کہ اچھا پھر یہ بتلائیے گا کہ اگر ایسی وجہ ہے تو اللہ اگر اتنا نظم و ضبط اللہ چاہتا ہے تو پھر موت کا بھی ایک وقت متعین کر دیتا. یہ موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر الگ الگ کیوں رکھا ہے؟
کسی کو 40 سال میں موت آ رہی ہے, کسی کو 20 سال میں آ رہی ہے, کوئی پیدا ہوتے ہی فوراً مر جاتا ہے, کوئی 80 سال تک زندہ رہتا ہے. تو اللہ نے موت کو الگ الگ کیوں رکھا ہے؟ ایک نظم و ضبط نہیں رکھا اللہ نے. ہم نے کہا اس لیے کہ اگر اللہ ایک ہی مرض رکھ دیتا موت کا کہ اتنے سال میں پہنچنے کے بعد موت آئے گی, تو تم ساری زندگی غفلت میں گزارتے اور آخر میں اپنے آپ کو سدھارتے کہ بھائی موت تو بس اسی وقت آنی ہے. اللہ نے اس کو اس وقت رکھا ہے اس طرح سے کہ کسی بھی وقت آ سکتی, تاکہ ہر وقت ذکر خدا میں رہو. ایمان کا مکالمہ ہے, ہر وقت یاد خدا میں رہو کہ کبھی بھی آ سکتی. بلکہ خود صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مرتے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی, کچھ لوگ مرتے ان کی آنکھیں بند ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی مر گیا اس کی آنکھ کھلی ہے, کبھی کوئی مر گیا اس کی آنکھ بند ہے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ جس کی آنکھ کھلی تھی ملک الموت اتنا جلدی آیا کہ اسے بند کرنے کا موقع نہ مل سکا, اور جس کی آنکھ بند تھی اس کے پاس بھی اتنا جلدی آیا کہ اسے کھولنے کا موقع نہ مل سکا. اتنا سڈن رکھا ہے اللہ نے. کہ اگر اللہ نے یہ رکھا ہے تو پھر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا کیوں رکھا ہے؟ پھر وہ بھی مرضی کبھی بھی رکھ دیتا, کوئی بھی کسی طرف رک کر نماز پڑھے. امام نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہوتا تو امت بکھر جاتی, کوئی کسی طرح رک کر کے نماز پڑھتا, کوئی کسی طرح رک کر کے نماز پڑھتا. اللہ نے چاہا کہ نظم و ضبط رہے. کہ اگر اللہ نے نظم و ضبط رکھا ہے تو پھر کیا اللہ کو فقط عربی آتی؟ یہ ایک کے بعد ایک وہ سوال کر رہا ہے جو میں کو جلدی جلدی سنا رہا ہوں. کہ اللہ کو فقط عربی آتی ہے؟ امام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ پھر اللہ نے عربی میں فقط نماز کیوں رکھی؟ کہتا کہ جس زبان میں چاہے پڑھ لو. یہ بھی آج کا ایک شبہ ہے. میں نے خود USA کی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پر, کہ جس میں وہاں پر ایک تقریباً فرقہ ایسا بن گیا جس نے کہا کہ نماز کو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں, یعنی سورہ الحمد ہی پڑھنے لیکن انگلش ٹرانسلیشن. کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ بھائی ہمیں تو انگلش سمجھ میں آتی ہے نا, تو ہم اللہ سے اس زبان میں بات کریں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا دیکھیے گا. امام سے پوچھا کہ عربی میں کیوں رکھی اللہ نے نماز, کسی بھی زبان میں رکھ دیتا. امام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں نماز کو رکھ کر تحریف سے محفوظ رکھا ہے نماز کو. اگر ہر ایک اپنی اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دے تو پھر چاہے وہ الحمد کا ٹرانسلیشن ہی آپ پڑھوائیے تو کوئی کیسے پڑھے گا, کوئی کیسے پڑھے گا, کوئی کیسے پڑھے گا. 20 سال بعد کچھ اور ہوگا, 50 سال بعد کچھ اور ہوگا, 100 سال بعد کچھ اور ہوگا. اس لیے جو بعض برادران ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم دعا پڑھ لیں تو دعا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا ٹرانسلیشن پڑھ لیں؟ تو آپ ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے اپنے سمجھنے کے لیے, 2-3 دفعہ پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن عربی کو نہ چھوڑیں آپ. اس لیے اگر ساری دنیا سے مثال کے طور پر دعائے کمیل کی عربی چھوٹ جائے, سب ٹرانسلیشن پڑھنے لگے, تو 100 سال بعد دعائے کمیل کی ٹرانسلیشن کا کیا حل ہوگا کچھ نہیں پتا کسی کو, وہ کس کیفیت میں ہوگی. تو امام نے کہا کہ اللہ نے تحریف سے محفوظ رکھا عربی میں نماز پڑھوا کر. ہائے ہائے. اچھا, یہاں تک جب بات پہنچی تو پھر سوال کرتے کرتے ایک موقع پر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے گا کہ پھر آپ کو اپنی فضیلت پر اتنا ناز کیوں ہے, کیا فضیلت ہے آپ کی خاص؟ ایسا ایک بار بار زبان پہ میرے وہ لفظ آ رہا ہے, ون لائنر. امام نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ آج میں آپ تک آج پہنچا سکا تو میرا آنا وصول ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ کو کیا ناز ہے, آپ میں کیا ہے خاص ایسا؟ امام نے کہا کیا یہی ناز کم ہے کہ ہم تو کسی خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے, لوگ ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا لوگ ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم کسی خاندان میں نہیں جانا چاہتے. یہ امام کا اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ سے مناظرہ, جس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا فقیہ ہوں. پھر امام کا اپنے زمانے کے سب سے بڑے طبیب سے مناظرہ, مثلا وہ ہند کا طبیب ہے اور یونان کے طبیب, وہ آئے امام علیہ السلام کے پاس بات کرنے کے لیے اور امام سے پھر طب کے سوال پوچھے تو پھر امام طب کے حساب سے جواب. یعنی ایک ایسی محیر اور عقول شخصیت کہ آپ امام علیہ السلام سے جو پوچھیں واقعا ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ جواب دے رہے ہوں. یہاں پر یہ میرے جوان ساتھی کے جو اس وقت مثلا بایولوجی پڑھ رہے ہیں یا طب کا کوئی شعبہ پڑھ رہے ہیں, امام سے پوچھا گیا تھا اس وقت 1400 سال پہلے کہ اللہ نے اگر یہ اسکل رکھا ہے, اسکل رکھا ہے اللہ نے تاکہ برین آپ کا محفوظ رہے, لیکن اسکل میں کچھ ہولز بھی ہیں, کچھ جوائنٹس ہیں. تو اس طبیب نے آگے پوچھا کہ اللہ نے اسکل ایسا کیوں رکھا ہے کہ ایک ساتھ پورا بن, جیسے ہیلمٹ کی طرح مثال دے رہا ہوں میں, ایک ہوتا ہے, جوائنٹس کیوں ہیں بیچ میں, کچھ ہولز کیوں ہیں بیچ میں؟ امام نے کہا اس لیے کہ مغز جب کام کرتا ہے تو اس میں تپش ہوتی ہے. بالکل آپ کو مثال دوں لیپ ٹاپ کی, اس میں وینٹ ہے نا, اگر آپ اس وینٹ کو بند کر دیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ ہیٹ اپ ہو جائے گا, پھر ہینگ اپ ہو کے ختم ہو جائے گا.
امام علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا، کہا انسان کا جب مغز کام کرتا ہے تو اس میں ایک گرمی اور حرارت پیدا ہوتی، اس کے وینٹ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہولز رکھے ہیں اس قلب میں تاکہ گرم نہ ہو جائے مغز اور گرم ہو کے بند نہ ہو جائے، ایک وینٹیلیشن رہے. کہ پھر اللہ نے بال سر پہ کیوں رکھے؟ طبیب ہے وہ، بال سر پہ کیوں رکھے، پیشانی پہ کیوں نہیں رکھے؟ نے کہا بال اللہ نے سر پہ اس لیے رکھے ہیں کہ جب تم یہاں پر روغن کرو تیل تو بالوں کی جڑوں کے ذریعے سے تمہارے مغز تک پہنچے، اور جب سردی اور گرمی ہو تو تم بالوں کے ذریعے سے اپنے ٹیمپریچر کو ایڈجسٹ کر لو. یہ کرتے ہیں ہم. پھر امام نے کہا پیشانی پر اللہ نے بال اس نے رکھے کہ پیشانی پر بال ہوتے تو بڑے ہو کر یہ آنکھوں پر آ جاتے، دیکھنے میں دقت ہوتی. کہ پھر اللہ نے اگر پیشانی پہ بال نہیں رکھے تو پھر یہ لائنز کیوں رکھی؟ امام نے فرمایا لائنز رکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکہ تمہارا جو پسینہ ہے وہ آنکھوں پہ سیدھا نہ چلا جائے، وہ لائنز ہوتے ہوئے سائڈ سے چلا جائے. میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. امام نے کہا اطراف سے نکل جائے وہ. کہ پھر یا اللہ نے آنکھوں پر یہ بھویں کیوں رکھی؟ کہ اس لیے کہ نور کی شدت اتنی زیادہ نہ ہو کہ آنکھیں اس کو تاب نہ لا سکیں، تو یہ نور کی شدت کو کچھ روک لے اتنا کہ ایڈجسٹ ہو جائے آنکھوں سے. کہ پھر اللہ نے آنکھوں پہ پلکی کیوں رکھی؟ کہ اس لیے کہ تب بھی اگر نور کی شدت زیادہ ہو رہی ہے تو تمہارے پاس ایک اور پردہ رہے اس نور کو آنکھوں کے ساتھ سینکرونائز کرنے کے لیے. کہا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے نیز کیپ یہ آگے کیوں رکھا ہے، پیچھے کیوں نہیں رکھا؟ کہ اس لیے کہ اگر آگے رکھا ہوتا تو چل، پیچھے رکھا ہوتا تو چل نہیں پاتے، لڑک کے گر جاتے. پھر امام نے اسے پوچھا اچھا تو یہ بتلا کہ اللہ نے 3 رطوبتیں رکھی ہیں چہرے پر، ایک بٹر ہے، ایک سویٹ ہے، ایک سالٹ ہے. زبان کی رطوبت شیرین ہے، کانوں کی رطوبت تلخ ہے بٹر، آنکھوں کی رطوبت نمکین ہے. یہ اللہ نے ایک چہرے میں 3 رطوبتیں الگ الگ کیوں رکھی، ایک جیسی کیوں نہیں رکھی؟ کہا یہ نہیں معلوم مجھے. امام نے کہا شیرین زبان پہ اس لیے رکھی ہے کہ اگر یہاں پر تلخ ہوتی تو زندگی گزارنا مشکل ہوتا، اور اگر نمکین ہوتی تو کبھی پیاس نہ بجھ پاتی. شیرین رکھی تاکہ تیری پیاس بجھ سکے جب تم پانی پیو. تو کانوں کی رطوبت تلخ اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا حفاظت کا کہ حشرات الارض انسیکٹس میں سے کوئی اندر نہ چلا جائے، اس لیے یہاں کی رطوبت تلخ رکھی ہے تاکہ تیرے کانوں کو پردے کو نقصان نہ پہنچ سکے. اور آنکھوں کی رطوبت نمکین اسے رکھی ہے کہ اللہ نے اسے چربی سے بنایا ہے، اگر شیرین پانی میں اس کو رکھ دیتا تو پگھل کر آہستہ سے ختم ہو جاتی. اللہ نے نمکین یہاں پر اس لیے رکھی ہے تاکہ تیری آنکھیں باقی رہیں. یہ جتنے منازعات جب ختم ہوتے تھے نا تو معمولاً کہنے والا یہ کہتا تھا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا نہیں، کہ عالم من جعفر ابن محمد صادق، جو جعفر صادق سے زیادہ عالم ہو. نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. جو اپنے زمانے کا بڑا طبیب ہوتا تھا وہ کہتا تھا، جو اپنے زمانے کا بڑا فلسفی ہوتا تھا وہ کہتا تھا، جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا مفسر بن کے بیٹھا تھا وہ امام کے سامنے کہتا تھا. بس یہ ہے کہ کہنے والے تھے. اب امام کو امام ماننے والے وہ کتنے تھے وہ ایک سوال ہے. وہ امام علیہ السلام کی بہرحال ایک مظلومیت ہے اور تمام ائمہ کی مظلومیت ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ ناز کریں اس بات پر، آپ ناز کریں اس بات پر. دیکھیں ہمارا مختصر تعارف ہی یہی ہے، یہ کہہ کہ میں جا رہا ہوں مصائب پر آہستہ آہستہ. اس فقیر نے ایک موقع پر کہا تھا، وہیں سے استعارہ مستعار لیتے ہوئے بات پڑھ رہا ہوں. آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، ہو آر یو، آپ کہیں گے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ کے ہیں، مذہب جعفری ہے. یہ ہے ہمارا تعارف. حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ من احب ان یلقى اللہ عز وجل، جو چاہتا ہے قیامت میں اللہ کی خدمت میں ایسے آئے کہ وہ کتابہ بیمینہ، اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہو، فلیتوالی جعفر ابن محمد صادق. حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ اسے چاہیے کہ مولا جعفر صادق کی محبت کو لے کر اللہ کے پاس جاؤ، میرے بیٹے جعفر صادق کی محبت کو لے کر. جب تم جعفر صادق کی محبت کو لے کر اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ کا اس مجلس میں شریک ہونا انشاءاللہ اس بات کی ضمانت ہے کہ جب قیامت میں پہنچیں
تو امام الیمین کے ماننے والے نا، علی ان کے امام ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، ان کے ماننے والے انشاءاللہ۔ تو عزیزوں، جس امام کی بھی شہادت کی مجلس آئے، ولادت کا جشن بھی، لیکن خاص طور پر شہادت کی مجلس، اسے اس دن کو ویسے ہی معمولی طور پر جانے نہ دیں۔ یہ غلط بات ہے کہ مثلا اگر امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے، یا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے تو لوگ غافل ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن امام کی بھی کم سے کم شہادت کی مجلس، ورنہ تو جشن بھی، لیکن شہادت کی مجلس میں تو ضرور آپ اہتمام رکھیں۔ اور اگر فرض کیجئے کسی بھی وجہ سے آپ کسی بارگاہ میں نہ پہنچ سکیں تو کم سے کم گھر میں ضرور فرشیدہ بچھائیں، کیونکہ امام نے فرمایا کہ کیا آپ بیٹھتے ہو ہمارے بارے میں بات کرتے ہو، اور گھر میں فرشیدہ بچھائیں۔ مولانا صاحب ہمارے پاس تو کوئی عالم دین ہی نہیں مانگی جو خطاب کر سکے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجلس کے لیے ضروری رکھا ہوا کہ عالم دین خطاب کریں گے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھ لیں، زیارت عاشورہ پڑھ لیں، ایک مرثیہ پڑھ لیں، ماتم کرنے میں ہو گئے مجلس، یہ ہو گئے مجلس۔ تو اگر آپ کہیں پر نہ پہنچ سکیں تو کم سے کم کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور رکھیں، شہادت کے دن کو یا شہادت کی شب کو ویسے ہی نہ جانے دیں۔ اس کی آپ دیکھیے گا روحانی برکتیں کتنی جب آپ امام علیہ السلام کے ذکر کو برپا کرتے ہیں، خاص طور پر شہادت کے موقع پر فرصہ دینے کے لیے۔ عزیزوں، ابھی تو وہ بات ہوئی نہیں کوئی کہ مثلا امام کی دعائیں کتنی ہیں، مثلا سبحان اللہ۔ اچھا، امام علیہ السلام کی کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ یہاں تشریف لائے میں، ظاہر ہے کہ ایک دیار غیر میں آپ آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام نے خاص اس کے لیے کہ اگر کوئی سفر کرتا ہے باہر اور آتا ہے اور کہیں پر آ کے اپنے مقام پہ مقیم ہوتا ہے تو امام نے خاص دعا ارشاد فرمائی۔ آپ نماز عشاء کی تعقیبات میں جا کے دیکھیے گا، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، پروردگار میں نہیں جانتا کہ میرا رزق تو نے کہاں پہ لکھا ہوا ہے، وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، اور میں رزق کو تلاش کرتا ہوں چکر لگاتے دہنے بہانے مختلف جگہوں پر کہ شاید تو نے میرا رزق یہاں لکھا ہے، شاید تو نے میرا رزق وہاں لکھا ہے۔ ولا ادری، اور میں نہیں جانتا افی سہل ہوا ام فی جبل، یہ صادق آل محمد کی دعا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرا رزق تو نے پہاڑوں پہ لکھا ہے یا سمندروں میں لکھا ہے، ام فی بحر ام فی بر، کیا تو نے میرا رزق خشکی میں لکھا ہے یا وادیوں میں لکھا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو جانتا ہے اس بات کو کہ تو نے میرا رزق کہاں لکھا ہے۔ تو پروردگار اللہم صلی علی محمد وآلہ، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، واجعل یا رب رزقک لی واسعا، سب سے پہلے تو میرے رزق میں تو اپنی جانب سے وسعت عطا کر، کسی اور کی جانب میں محتاج نہ رہو، تو وسعت عطا کر، ومطلبہ سہلا، اور اس رزق کے مقام کو میرے لیے آسان بنا دے، ومأخذہ قریبا، اور اس رزق کے حاصل کرنے کی جگہ کو قریب بنا، دور نہ بنانا۔ اس کے بعد ایک بات ہے، کتنے ینگسٹرز آتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک فیلڈ میں ہم نے پڑھا 2-3 سال 4 سال پڑھا، لیکن پتہ چلا کہ اس کے پوائنٹس ہی ختم ہو گئے، مثلا اس فیلڈ میں آگے جا کے اسکوپ ہی نہیں رہا۔ اب میں نہیں کہتا کہ اس کی غلطی ہے کچھ، کبھی آپ ایک چیز کو ایسس کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حجت و نمائندے کے ذریعے سے ہمیں بتلایا کہ ایسے دعا کو ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فی رزق، پروردگار تو مجھے ایسے کام میں مشغول نہیں کر دینا جہاں تو نے میرا رزق لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ مانو کہ دعا مانگو اللہ سے، ایسا نہ ہو کہ مثلا ویسٹ ہو جائیں کچھ سال، اس کے بعد جا کے پتا چلے کہ یہاں تو رزق لکھا ہی نہیں تھا اللہ نے۔ اب دیکھیے 1400 سال پہلے امام نے دعا ارشاد فرمائی ہے، ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فی رزق، جہاں پر میرا رزق نہیں ہے وہاں پر مجھے مشقت میں نہیں ڈال دینا۔ کیوں؟ فإنک غنی عن عذابی، اس لیے کہ تو مجھے عذاب دینے سے بے نیاز ہے، وانا فقیر الی رحمتک، لیکن میں تیری رحمت کا فقیر ہوں۔ پھر دوبارہ امام نے کہا کہ درود بھیجو، فصلی علی محمد وآلہ وجد علی عبدک، اور تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اپنے بندے پر رحم فرما اپنے فضل و کرم سے، انک ذو فضل عظیم، کہ تو بہترین فضل کرنے والا ہے۔ یہ صادق علیہ محمد کی دعائیں، یعنی آپ یقین فرمائے گا کہ ان دعاؤں کے لیے کم سے کم ایک مجلس چاہیے پوری۔ امام کی جانب سے دعائیں، امام کی جانب سے تعویلات آیتوں کی، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تعویل کیا ہے، پھر امام کی جانب سے زیارات۔ ابتدا میں نے عرض کیا کہ زیارت وارثہ امام کی طرف سے، زیارت عاشورہ امام کی طرف سے، زیارت اربعین امام کی طرف سے، زیارت عرفہ امام کی طرف سے۔ یعنی اگر صادق علیہ محمد کی تعلیم کرتا زیارتیں نہ ہو تو ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم روضہ امام حسین پہ کیا پڑھے جا کے۔
یہ سب صدقہ ہے صادق علیہ محمد کا. پھر امام علیہ السلام ابو ہارون مکفوف سے کہیں, سبحان اللہ, امام علیہ السلام ابو ہارون مکفوف سے کہیں کہ انشد للحسین, پڑھو حسین کے لیے مرثیہ. تو ابو ہارون مکفوف نے پڑھنا شروع کیا امام صادق کے سامنے, لیکن ایسے پڑھ رہے تھے, ارے امام تشریف فرمائے تو کم سے کم ایک جلال ہوتا ہے نا امام کا, تو انسان تھوڑا سا کھل کے نہیں پڑھ پاتا جیسے عام پبلک میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے عالم آیت اللہ حتیٰ کوئی بیٹھے ہو تو امام تھوڑا سا انسان پڑھنے والا وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے ایسے کہ کھل کے نہیں پڑھتا. امام نے جب محسوس کیا کہ یہ ابھی پوری طرح سے کھل کے نہیں پڑھے میرے سامنے, امام نے کہا نا انشد کما تنشد عند قبر الحسین, ایسے کیوں نہیں پڑھ رہے جیسے حسین کی قبر پہ جا کے پڑھتے ہو, وہ مجھے وہ زیادہ محبوب ہے, ویسے ہی پڑھو. امام علیہ السلام یہ فرمایا کہ من انشد فینا شعرا فبکا 50 فلہ الجنہ, جو ہمارے لیے شعر پڑھے ایک مرثیے کا اور 50 لوگ رو جائیں, فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت ہے. پھر امام نے کہا نہیں 50 بہت ہے, فابکا 40, اگر 40 لوگ رو جائیں تو اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر امام نے کہا نہیں 40 بہت ہے, فابکا 30, 30 لوگ رو جائیں. پھر کہا فابکا 20, 20 لوگ رو جائیں. پھر کہا فابکا 10, 10 لوگ رو جائیں. پھر کہا فابکا واحدا, کوئی ایک روئے, فلہ الجنہ, اس کے لیے بھی جنت ہے. پھر امام نے کہا کوئی ایک بھی نہیں رو سکے. اب یہاں ماشاءاللہ اتنی اچھی بڑی تعداد میں تشریف فرمائے, فرض کیجئے, مثال دے رہا ہوں, آنکھوں سے آنسو تو جاری ہو گئے مومنین کے, لیکن فرض کیجئے کوئی ایک بھی نہ روئے کسی مجلس میں. امام نے کہا من انشد فینا شعرا فبکا, پڑھنے والا خود ہی رو جائے بس, کوئی بھی نہیں روئے, پڑھنے والا روئے بس, فلہ الجنہ, اس کے لیے بھی جنت. پھر امام نے کہا کہ کوئی ایک بھی نہ روئے, نہ پڑھنے والا نہ سننے والا, فتباکا, کوئی رونے جیسی شکل بنائے بس, جسے رونا نہ ہے وہ رونے جیسی شکل ضرور بنا دے, فلہ الجنہ. امام علیہ السلام پردہ آویزہ فرماتے تھے, اور پردے کے پیچھے علویات اور فاطمیات اور عام مستورات وہ تشریف فرما ہوتی ہیں. یہ حجاب کے ساتھ مجلس حسین میں شرکت کرنا سنت امام صادق علیہ السلام. کیا کچھ امام صادق کی جانب سے تحفہ اور کنٹریبیوشن نہیں ہے, یقین فرمائیے, وہ زیارتیں ہوں, وہ امام حسین کی عزاداری ہو. اور پھر امام اسلام کہتے ہیں کہ دنیا نے میری جدہ, میری دادی کا احترام نہیں رکھا, لیکن تم قیامت میں دیکھو گے میری دادی کا جلال. میں چاہتا تھا کہ آپ تک معارف امام صادق علیہ السلام میں سے کچھ باتیں پہنچ جائیں, اور الحمدللہ جس طرح سے آپ نے قبول فرمایا, اور بہرحال جس طرح سے فضائل کو سن رہے تھے ویسی کیفیت میں اگر مصائب میں آپ تک پہنچا سکا تو اصل تو مجلس کا مقصد ہی کچھ گریہ کر لینا ہے, اور صادق علیہ محمد کے نام سے جو مصائب ہوں وہ میں چاہتا ہوں آج آپ تک پہنچ جائیں. شب جمعہ بھی ہے, کہا تم میری دادی کا جلال دیکھو گے محشر میں جب وہ تشریف لائیں گے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ خدا اس پر رحم نہ کرے کہ جو یہ جملہ سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو کہ قیامت کے دن جب میری دادی تشریف لائیں گی تو جو پہلا مقدمہ پیش ہوگا وہ میرے محسن کے قتل کا ہوگا, قتل محسن کا مقدمہ ہوگا. اللہ اکبر. اور امام علیہ السلام نے قیامت میں جیسے بی بی فاطمہ کا اجلال ہوگا, نزول اجلال, وہ پڑھنا شروع کیا امام نے. کبھی امام علیہ السلام فرمائیں, دیکھیں ہم شب جمعہ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ, تو ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, امام کے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. سوچئے گا جب خود صادق علیہ محمد وہاں جاتے ہیں تو اپنے رخساروں کو ملتے تھے وہ قبر امام حسین علیہ السلام. میں نے ایک روایت خود کتاب میں نہیں دیکھی, اپنے استاد محترم سے سنی ہے. میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ امام سے کسی نے پوچھا تھا, صادق علیہ محمد نے کسی سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ کہ فرزند رسول آپ جانتے ہیں بہتر. امام نے کہا کہ جب باپ کا اس کا بیٹا جوان ہو جائے اور قد و قامت کو جب دیکھتا ہے باپ, تو اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے, وہ سب سے زیادہ اطمینان کا موقع ہوتا ہے اس کے لیے. تو پھر اس نے پوچھا کہ اچھا مولا یہ بھی بتلا دیجئے کہ سب سے زیادہ غم کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو امام سے جواب نہیں دیا گیا. امام نے کربلا کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ.
امام کہنا چاہتے تھے کہ باپ کے لیے سب سے غم کا موقع وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کڑیل زبان کا لاشا ہو اور کلیجے سے تیر کھینچنا پڑ جائے باپ کو. یہ باپ کے لیے سب سے سخت موقع ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر پر آگ لگائی گئی جو میرے بھائی مرثیے میں پڑھ رہے تھے کہ مولا کے مصائب شبیہ ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے مصائب کے. آگ ایسے لگائی گئی, امام علیہ السلام گریبان چاک کر کے رو رہے تھے, تو کسی نے آ کر امام سے کہا کہ مولا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ تو آپ نے تو خود یہ فرمایا ہے کہ اگر دنیا چلی جائے تو اس کا غم نہ کیا کرو. امام نے کہا نہیں, میں اس پر نہیں رو رہا, میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ جب میرا گھر جلا تو مستورات میرے پیچھے آ کر چھپ گئے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, خدا کو غم نہ عطا فرمائے سوا غم امام حسین کا. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے حاجات کو پورا فرمائے. یہ بھی میری اپنی دعائیں نہیں ہے, یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے, کہتے تھے پروردگار تو ان چہروں پر رحم فرما جو سورج کی تپش سے بدل گئے حسین کی زیارت پر جاتے جاتے. یا کتنے ہی مولا حسین کے ظاہر نظر آ رہے ہیں جو اربعین پر ہم سے ملتے ہیں جا کے ماشاءاللہ, وہاں مولا کے صدقے میں ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد جو بابا سے بلند رو رہا ہے ان کے لیے جملہ کہ ورحم السرخۃ التي كانت لنا. امام سجدے میں جا کے کہتے تھے پروردگار تو ان آنسوؤں پر فقط نہیں ان چیخوں پر رحم فرما جو میرے جد حسین کے نام پر بلند ہوتی. کبھی ابو بصیر رو رہے صادق آل محمد کے سامنے, امام نے کہا تو روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا میرا رومال تر ہے. امام نے کہا ایسے نہیں, ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہو جائے, ویسے رویا کر جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے اپنے حسین پر. شب جمعہ ہے, اللہ اکبر. شب جمعہ تو خاص شب امام حسین علیہ السلام ہے. جی میں اس کیفیت کو آپ کے سامنے کیسے پہنچاؤں؟ امام صادق گویا زبان حال اگر پڑھو تو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر جل گیا, میں مرد ہو کر عورتوں کو بچاتا رہا, اور جب شام غریبہ حسین کے خیمے جلے زینب مستور ہو کر زین العابدین کو بچاتی رہے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے تھے لیکن ایک معظمہ بی بی بار بار جاتی ہے خیموں میں نے سوچا کون سی ایسی قیمتی شے رہ گئی ہے اس بی بی کی. ایک بار وہ یا علی کہہ کے اندر گئی, اور جب واپس باہر آئی تو ہاتھوں میں ایک بیمار موجود تھا. زینب امامت کو بچا لائی سید الساجدین زین العابدین کو. یہ امام صادق علیہ السلام مصائب پڑھا کرتے تھے. کبھی کسی ذاکر سے کہتے تم جاؤ اور میرے جد کے لیے مصائب پڑھو. یعنی امام علیہ السلام جو مجلسیں ہیں وہ آج احسان ہے اور سنت ہے صادق آل محمد. ٹھیک ہے, بس بات آہستہ آہستہ تمام کر رہا ہوں. امام علیہ السلام کو ایک مصیبت اور ہے خاص جو شبیہ ہے امام زین العابدین کے. پتہ ہے کیا؟ منصور دوان کی لائن, اس کے کچھ کارندے آئے امام کے گھر پر کود پڑے اور امام کو کھینچ کر لے جانے لگے. امام نے کہا کہ دیکھ میں نے امامہ نہیں پہنا, نالین نہیں پہنی, مجھے یہ پہن لینے دیں. اس نے کہا نہیں, حاکم نے اجازت نہیں دی, ایسے ہی کہا کہ لے آؤ. امام کو باہر لے کر گئے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بیٹھ گیا گھوڑے پر اپنے, امام کو پیدل دوڑایا. امام ضعیف ہو چکے ہیں نا, تو امام کی زبان پر ایک ایسی احانت کرنا چاہتا تھا کہ بازاروں سے امام کو دوڑا رہا تھا. امام کی زبان پر جملہ آیا کہ پروردگار کیا میرا مقام ناطق صالح سے بھی کم ہے؟ بس یہ جملہ اگر اہل بیت کی زبان پر آ جائے اس کا مطلب مصائب کی انتہا ہے. لہذا بعض کتابوں میں لکھا ہے جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر مار دیے گئے بس ذبحت طفل من الاذن الى الاذن, بچہ داہنے کان سے باہنے کان تک ذبح ہو گیا. حسین کہتے تھے پروردگار کیا میرا بیٹا ناگا سانے سے کیا علی اصغر کا مقام ناگا سانے سے بھی کم, پروردگار یہ 3 دن کا موقع کیسا مارا. حسین کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, رسل پہ قضائی کو تسلیم اللہ 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ نیچے. اللہ اکبر. ہاں شب جمعہ ہے, جس کا دل جڑ جائے کربلا سے. منظار الحسین فی لیلۃ الجمعہ, جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے کا منظار اللہ علی عرش, ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہوں. خدا کی قسم یہ عجب حدیث ہے, کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل سناؤں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ, جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرے, خود صادق آل محمد آتے تھے. اب ہم جب پہنچتے حسین کی زیارت پر
دیکھو مجھے نہیں معلوم، یہاں پر میرے خیال میں ایک دعائے کمیل ہے، میں آپ کی خدمت میں 2015 میں آیا تھا سب سے پہلے باب الہدایہ میں، اور وہاں پر ایک دعائے کمیل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا. بس اللہ تعالیٰ کبھی زبان سے کچھ ایسا جاری کروا دیتا ہے کہ وہ دعائے کمیل آج تک مومنین کہتے ہیں کہ ہاں ہوتی ہے، سنتے ہیں لوگ. اس میں شاید میں نے حضرت علی اکبر کے مصائب میں جملہ کہا ہو شب جمعہ کے لیے، کہ جب ملا عباس مازندرانی پہنچے شب جمعہ حسین کی زیارت پر، تو آپ پہنچ کے کہتے ہیں کہ مولا جب کوئی کسی کے در پہ پہنچے تو میں اس سے پہلے کہ کچھ مانگوں آپ سے، اگر میت ہوئی ہو تو پہلے پرسہ دیتے ہیں نا. آپ کسی کے گھر میں جائیں، کوئی موت ہو گئی ہے، آپ اپنی بات تو نہیں کریں گے، پہلے تو پرسہ دیں. اچھا جملہ کا، لیکن مولا جس کے گھر میں ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیا جاتا ہے، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہیں. تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شہید کا پرسہ دوں، شب جمعہ تھی، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا پرسہ دوں، یا قاسم کی پامال لاش کا پرسہ دوں، یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں. اس کے بعد مولا عباس نے کہا مولا میرے پاس کتاب ہے، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں پڑھ دوں گا. تو کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا، اور کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا کہ مولا کتنا سخت وقت تھا اس بوڑھے باپ پر کہ جب جوان بیٹا اکیلا اسے چھوڑ کر چلا. حسین کہتے تھے بیٹا جب تک ممکن ہو چہرہ موڑ موڑ کے دکھلاتے رہنا مجھے تاکہ زیارت کر. مولا عباس کہتے ہیں کہ میں نے مصائب پڑھے. ارے کوئی علی اکبر کی رخصت فقط پڑھ لینا تو قیامت سے کم نہیں ہے. علامہ ذیشان جمادی کہتے ہیں کہ اکبر ایسے چلے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. ایک 4 سال کی بچی تھی جو بار بار دامن تھام لیتی تھی، کہتی تھی بھیا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو بھیا. مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا علی اکبر کا، میں تو شب جمعہ کی مناسبت سے صادق آل محمد نے کلام کہا ہے یہاں پر، اس لیے پڑھ رہا ہوں جملہ ہی. مولا عباس کہتے ہیں میں نے مصائب پڑھے شب جمعہ اور میں آ گیا مسافر خانے، تو میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. امام آئے مغموم حالت میں، مجھ سے کہا کہ اے مولا عباس سب سے پہلے تو تیرا شکریہ، تو نے میرے حرم میں مجھے اکبر کے مصائب کا پرسہ دیا. جب تم مازندران واپس جانا تو وہاں پر ہمارا ایک شیعہ رہتا ہے، اس سے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے. یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں، جملہ عجب جملہ ہے. اس نے تڑپ کر کہا مولا ساری دنیا آپ کو آ کر سلام کرتی ہے، آپ نے اسے سلام کہا ہے. کہا مولا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا، اس سے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. میں نے کہا مولا کیا میں نے غلط پڑھ دیا، خطا ہو گئی؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ ماتم کرنا یار، ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے. جب سے تو نے اکبر کے مصائب پڑھے فاطمہ کو کا شوق دادی پوتے کے مصائب برداشت نہ کر سکے، علی اکبر کے مصائب پر فاطمہ زہرا کو کا شوق. حسین کی کیفیت یہ تھی کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، کہتے تھے دھولی یا بڑھیا اے میرے لال مجھے آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر، عجب کیفیت ہے، عجب گریا ہے آپ کا. خدا کی قسم روح متصل ہو گئی کربلا سے. بین الحرمین سوچ سکے، ایک طرف حسین کا حرم ایک طرف عباس کا. کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کا پرسہ، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مسائل پڑھے. غازی عباس کی زیارت بھی امام صادق نے تعلیم فرمائی ہے کہ جب حسین کی زیارت کر چکو تو چاہو عباس کی. ایک جملہ مجھے کہنے تو بات تمام ہو رہی ہے. حسین کی زیارت جب پڑھ چکو تو امام صادق نے فرمایا جاؤ میرے چچا عباس کی قبر پر اور کہو سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین. اے عباس آپ پر اللہ کا سلام، ملائکہ مقربین کا سلام، انبیاء مرسلین کا سلام. صادق آل محمد ایسے سلام کرتے تھے قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام پر. امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا. آخری مرتبہ جب زہر دیا گیا تو امام علیہ السلام زہر کی شدت سے 3 دن تک تڑپتے رہے. دیکھو مجھے جوڑنا تو حسین کے مسائب، اس لیے خود امام کا حکم ہے کہ اپنا شبیب ان کنت باقیا لشین فب کے لیے حسین، تجھے کسی بھی شے پر رونا ہے تو حسین پر ضرور رونا. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ. عجب وجہ بیان کی امام نے کہ اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کر دیا گیا.
امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے. امام کے 7 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، اسما، فاطمہ اور زینب امام کی بیٹیاں ہیں. امام کی بیٹیاں امام کے ساتھ تھیں اور امام کے چاہنے والے امام کے ساتھ تھے، یعنی امام کے گھر والے اہل و عیال. امام کی زوجہ بی بی حمیدہ امام کے ساتھ تھی. وصیت کی لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کا میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ اگر کوئی نماز کو خفیف سمجھے گا، کم سمجھے گا نماز کو، اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی. یہ امام کے آخری جملے تھے. اس کے بعد امام دنیا سے پردہ فرما گئے. امام کی بیٹیاں، امام کے بیٹے ساتھ میں تھے. کوئی ایک بھی خدا کا شکر ہے کوئی دشمن نہیں تھا امام کے لاشے پر وہاں پر جو امام کے لاشے کی توہین کرتا. اگر ذہن پہنچ گئے آپ کا، جب حسین شہید ہوئے نا تو کوئی ایک بھی دوست نہیں تھا حسین کا. شمر تھا، خولی تھا، سنان تھا، انس تھا. زیارت الہیہ مہم آخری جملے پر آ گیا جسے امام زمانہ کو سلام کرنا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گئے. قابضٌ عَلَى شَيْبَتِهِ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. فَضَرْبَةً بِالضَّرْبَةِ، 12 ضربتیں حسین کو لگی. أَلَا قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا، أَلَا قَدْ ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكَرْبَلَا. حسین کربلا کی زمین پر زبا ہوتے رہے. میں نے کون کے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے، انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے، ملائکہ دیکھ رہے تھے. جب پہلی ضربت لگی آدم بلند ہو گئے کہ پروردگار حسین میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے نہ دیکھا جائے. پھر ایک ضربت لگی، نوح اٹھ گئے، پروردگار حسین مارا جا رہا ہے نہ دیکھا جائے. ابراہیم اٹھے، موسیٰ اور عیسیٰ اٹھے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ بلند ہوئے. کہ پروردگار میرا نواسا میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، جس کے دل میں جتنا دبر ہوتا جائے. آخری جملہ یہاں تک کہ مولا مشکل کو شالی مرتضی اٹھے، پروردگار میری گود کا بالا حسین مارا جا رہا ہے. جب سب اٹھ گئے حسین کی آواز آئی، اماں. سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تم حسین کو چھوڑ کر لے جاؤ. حسین فاطمہ کی گود میں سے بہت السلام علیک یا امام اللہ وعلی الارواح التي علت بفنائه. یہ صادق کال محمد نے سکھلایا ہے کہ حسین کو ایسے سلام. شب جمعہ اپنے دل کو جوڑ لے مولا، کبھی شب جمعہ آپ کا حرم ہو مولا کی ذریعہ سامنے ایسے سلام کرو مولا کو. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا. نام حسین بریا وجیبا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں. یا وجیبا عند اشفع لنا. ایک مرتبہ اور حاجات کی برابری کے لیے جس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یا وجیبا عند اللہ اشفع لنا